السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو واقعہ کربلا کے پس منظر کا پارٹ 2 ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ قریش کے دو بڑے قبائل بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تاریخ اور ان کا سلسلہ نسب کیا تھا، ان کے درمیان اختلافات کس بنیاد پر شروع ہوئے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو کیسے ہنگامی بنیادوں پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر اس ویڈیو کا آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، چاہے وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، ان سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمانوں میں شامل ہونے والوں میں سے تھے اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔ غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے سردار مارے گئے جو کہ بنو امیہ سے تھے تو ابو سفیان کے پاس بنو امیہ کی سرداری آ گئی، جس کے بعد وہ ہر جنگ کے اندر ان کے سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا اب ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے اور ان کے بیٹے معاویہ اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روکے رکھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی بنو ہاشم کے خاندان بنو ہادی سے تھا، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے نہ تو کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ہی ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو کہ ایک سردار کو ملنی چاہیے تھی۔ اسی لیے ایک روز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت بڑھا سکوں۔ دوسرا، مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں کے اندر بھیج دیں۔ تیسرا یہ کہ میرا بیٹا معاویہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں مان لیں کہ جہاں پر اتنے کاتب وحی موجود ہیں وہاں پر کسی کی دل جوئی کی خاطر ایک اور صحیح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر یہ سٹیٹس امیر معاویہ کو دیا گیا تاکہ اس کی دل جوئی نہ ہو اور وہ کاتب وحی بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کوئی درخواست کرتا یا کوئی چیز مانگتا تو آپ اسے کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار معاویہ کو کسی ضروری کام سے طلب کیا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری دفعہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ بلوایا تو یہی جواب آیا کہ وہ ابھی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور نبی کی بد دعا بھی ایسے اثر کرتی ہے جیسے کہ دعا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطیاں یہ تھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کو نوازنا شروع کر دیا۔ انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے نواز دیا۔ شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ بھی امیر معاویہ کی حکمرانی میں شامل کر دیا گیا۔ کوفہ کا گورنر اسلاف بن عتبہ کو بنا دیا گیا جو کہ فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمر بن عاص کو ہٹا کر اپنے 2 شریک بھائیوں کو گورنر لگا دیا جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا جس نے مسجد میں ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی جس میں صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھیں، مگر اس میں حضرت عثمان کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ مروان جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا اور یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتا۔
اسے واپس بلا کر اپنا سیکرٹری بنا لیا گیا، صرف اور صرف اپنے خاندان بنو امیہ کا ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا اور انہیں خبر تک نہیں تھی۔ یہ لوگ کسی شکایتی خط کو بھی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتے، یا پھر مروان خود سے کوئی اوٹ پٹانگ جواب لکھ کر اور اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا اور اس نے شراب پی کر نماز پڑھا دی اور ایک سوالی یہ شکایت لے کر مدینہ پہنچا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے اور اس کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا تھا۔ یہ تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے اور ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی، اور انہوں نے ولید کو بلوا کر کوڑے لگوائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ میں جمع ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے تکبرانہ جواب اور غصہ دلاتے، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمانوں میں شامل ہونے والوں میں سے تھا۔ وہ ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا جو دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ اب تک کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور خاموش ہو گئے تھے، مگر جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ان کی حفاظت پر لگا دیا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب اس قدر حالات کو سنبھالنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے، جو کہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑ دینا بھی حضرت علی کو بھلا کہاں برداشت تھا، لہٰذا آپ نے یہ خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے خلیفہ بنایا تھا وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بن رہے تھے۔ اب حضرت علی کے خلیفہ بننے کی وجہ سے ایک بار پھر حکومت بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے پاس آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی کہ معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتل کی شناخت کر کے اس کو سزا دوں گا، اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ عدالت میں جائے گا، اور جس پر گواہی ثابت ہو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت، اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، اور وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ ہوب۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے چلو، لیکن طلحہ اور زبیر نے عرض کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن ہمارے واپس جانے سے اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی، رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے حملہ کیا، اور اسی رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھیں کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہو گئی اور اسی لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں۔ جنت البقیع کے اندر میری سوتنوں کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کی زیادہ تر تعداد تھی کوفہ عراق کے لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے اور انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جسے کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ جنگ جیت چکے تھے۔ عامر بن عاص نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ ہی جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی مدینہ واپس آ گئے اور ایک بار پھر شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں پر ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے اور کوئی انسان بھلا حکمران کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ معاویہ اور علی دونوں مرتد اور کافر ہیں اور ان دونوں کا قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جسے کہتے ہیں جنگ نہروان۔ اب مسلمانوں کی حکومت 2 حصوں کے اندر تقسیم تھی، جس کے اندر ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف عمر بن عاص اور امیر معاویہ کی شام کی اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب کوفہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، چاہے وہ کوئی بڑے درجے کا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی متفقہ طور پر سب کے خلیفہ چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے خلیفہ وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو میرے دین کی خاطر یعنی دین کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ وہ شخص ہوگا جو سامنے بیٹھ کر میری جوتیاں گھانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے اور انہوں نے ایسا ریئیکشن دیا جیسے ان کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبوی کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، اپنے کندھوں پر 2 پتھر اٹھا کر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوا جب تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار کو قتل کیا وہ معاویہ کی جماعت تھی، اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی، جس کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔ دوسری بات یہ کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے، اور وہ ان کے دور کے کزن تھے،
جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لے کر بدلہ لینا جائز نہیں تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو 0 سے لے کر 3 براعظموں میں بڑھتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے کے اندر وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر بھی آپ لاشوں کو دیکھ کر بہت رویا کرتے۔ یہاں مدینہ کے پاس ایک کنواں تھا جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ وہاں بیٹھ کر بہت رویا کرتے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔